السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور علم دین سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال بہت ہی اہم ہے اور اس کا جواب کسی اور سے لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال اس کے چند آداب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے پوچھ لو۔ اس اعتبار سے ایک آدمی عالم سے کلامی سوال کرتا ہے، زبانی سوال کرتا ہے، اور کوئی تحریری شکل میں مسئلہ پوچھتا ہے تو سوال پوچھنے کا چاہے تحریری شکل میں یا زبانی شکل میں آداب کیا ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص سے یا جس عالم سے مسئلہ پوچھا جائے اس کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے اور نہایت ہی نرمی کے ساتھ سوال پوچھنا چاہیے، اور جب بیٹھ کر کوئی بات پوچھنی ہو تو ادب کے ساتھ بیٹھے، بات چیت بھی کرے تو اچھے ڈھنگ سے کرے اور سوال بھی کرے تو اچھے اسلوب میں کرے، اور جب شیخ جواب دے تو کان لگا کر سنے، یا تحریری شکل میں جواب دے تو اس کو بار بار پڑھے، اور اسی طرح سے جب کوئی کتاب کھولنی ہو تو ادب کے ساتھ کتاب کے صفحات کو بھی الٹے اور شیخ کے سامنے بڑپن نہ دکھائے اور نہ جھگڑا کرے، اور شیخ سے پہلے اپنی بات نہ پیش کر دے، یا جب ساتھ میں چل رہا ہو تو شیخ کے پیچھے چلے اور شیخ کے پاس کم سے کم بات چیت کرے، اور جب شیخ بات کرنے لگے تو بیچ میں انٹرفیئر نہ کرے، چاہے درس میں ہو یا عام بات چیت میں ہو۔ جب شیخ جواب دے دیں تو اپنی بات بار بار نہیں دہرانی چاہیے، اور ایک ہی سوال کو بار بار نہیں پوچھنا چاہیے، خاص طور سے جب لوگ وہاں پر جمع ہوں تو اور بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں ایک طالب علم اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اپنے شیخ سے بھی زیادہ علم ہے، اور مزید آداب میں سے یہ ہے کہ جب اپنے استاد اور شیخ کو آواز دے تو استاد یا شیخ یا شیخنا یا شیخی اس طرح سے الفاظ استعمال کرے جو ایک طالب علم اور استاد کے درمیان الفت اور لگاؤ کا اظہار کرے، الفت اور لگاؤ کا، احترام اور تقدیر کا باعث بنے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان آداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔